بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امریکہ دنیا میں کسی بھی ملک کو طاقتور نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی امریکہ، اسرائیل اور بہت سارے ممالک ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سورینٹی اور ان کی قوت ہمیشہ کے لیے برقرار رہے، اور دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، جو ڈیولپنگ کنٹری ہیں، وہ کبھی ڈیولپڈ کنٹری نہ بنے، یا وہ کنٹری جو غربت کے لکیر کی نیچی ہیں وہ کبھی ڈیولپنگ کنٹری نہ بنے۔ تو امریکہ اپنے اثر کو، اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے ملک کو یا تو استعمال کرتا ہے، یا اسے ایسے ملکوں پر وہ خود اٹیک کرتا ہے، یا اس ملک میں اندر سے ایسا انتشار پیدا کرتا ہے کہ وہ جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں ان کو پھر سے ایک ایسے حالات پہ رکھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا پیر سنبھلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ایسا ہی حال امریکہ نے عراق کا کیا، کیونکہ عراق ایک ڈیولپنگ کنٹری تھی، اور صدام حسین جو 24 سال سے صدر عراق کے رہے، ان کا تختہ الٹا دیا، اور صدام حسین نے عراق کو ترقی کے راستے پر گامزن کیا ہوا تھا، اور امریکہ یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ عراق اپنی طاقت ہمیشہ کے لیے برقرار رکھے۔ اس کی ایک خاص وجہ تو یہ ہے کہ عراق کے پاس انتہائی زیادہ یعنی تیل کے بہت بڑے ذخائر ہیں۔ امریکہ اس ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ عرب میں ایک ایسا ملک رونما ہو رہا ہے جس کی طاقت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور امریکہ کے ذریعے اثر نہیں بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک ایسی قوت بن رہی ہے جو کل کو امریکہ، اسرائیل اور ان جیسے بہت سارے ممالک کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے امریکہ نے کچھ ایسی سازش کی کہ صدام حسین کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ تختہ دار پر لٹکانے کے لیے امریکہ کو بہت ساری کوشش کرنی پڑی، کیونکہ صدام حسین ایک ایسا آدمی تھا، ایک ایسا جنگجو، ایک ایسا غیرت مند مسلمان لیڈر تھا جس کے بارے میں اسرائیل کے وزیر اعظم کہتے تھے کہ یہ تو بالکل پاگل ہیں، نہ اسے اپنی جان کے فکر ہے نہ کسی اور کی۔ اسرائیل صدام حسین کو پاگل کے نام سے پکارتے تھے، کیونکہ جب ایک بار صدام حسین پریس کانفرنس کر رہے تھے تو عراق کی ایک عورت ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور ان صدام حسین کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ ہماری لڑکیوں پر، ہمارے بیٹوں پر پہلے ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کا قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ ظلم آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ اس ملک کے لیڈر ہیں، آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، اور ہمارے مائیوں، ہمارے بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے، اور آپ ادھر خاموشی سے اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کر صدام حسین انتہائی غصے میں آ گئے اور رو بھی پڑے۔ جب صدام حسین تک یہ بات پہنچی تو صدام حسین نے پریس کانفرنس چھوڑ کر کے اسی وقت فوج کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بلا لیا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسرائیلی فوج نے جو ہمارے ماؤں اور بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، اس کا بدلہ ضرور لیا جائے۔ صدام حسین نے اسی اجلاس میں فیصلہ کیا کہ اسرائیل کی تل ابیب جو یروشلم ہے اس پر میزائل داغے جائے۔ اسی وقت، اسی رات کو تقریباً 40 میزائل، ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 200 میزائل اسرائیل پر داغے گئے۔ یہ میزائل اس ترتیب سے داغے گئے کہ جب ایک میزائل داغتے تھے ایک پوائنٹ پر تو دوسرا میزائل پوائنٹ کرنے میں تھوڑا دیر لگتا تھا، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ اس کو اٹھانے کے لیے آئے، جو لوگوں موت واقع ہوئی ہیں، ان کو اٹھانے کے لیے جو لوگ آئے ان کو بھی ان کے اوپر ایک اور میزائل داغ دیا جائے کہ وہ بھی وہاں پہ ختم ہو۔ ایک ہی رات میں صدام حسین نے اسرائیل پر بہت سارے میزائل پھینکے، اور اسرائیل کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی کہ ان کی نسل آج بھی صدام حسین کی وہ رات کبھی نہیں بھولتے جب صدام حسین نے ان پر میزائل داغے تھے، اور ان کو اتنے خوف میں مبتلا کر چکے کہ انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا
کہ آج تو ہماری خیر نہیں، آج ہمارا اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج چونکہ اسرائیل انتہائی ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آج تو ہمارا وہ دن ہے کہ ہمیں صفائی دہر سے مٹا دیا جائے گا۔ صدام حسین کے ایک غصے نے، صدام حسین کے ایک شہری کی فریاد نے صدام حسین کو اتنا غصہ دلایا کہ پوری اسرائیل کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا۔ تو سوچے اگر اس کے ساتھ کوئی اور ایسی طاقت ہوتی جس کے ذریعے سے وہ اسرائیل، وہ امریکہ یا ان جیسے اور دوسرے ممالک کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکتا تھا، تو آپ خود سوچئے کہ صدام حسین اپنے ملک کے لیے کیا کیا کرتا۔ یقین مانے اور امریکہ کو یہ خود پتہ تھا کہ اگر ہم نے صدام حسین کو ختم نہ کیا تو یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بجا سکتا ہے اور ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اور ہمیں انتہائی ایک طاقتور ملک کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ عراق جو ہے اب ڈیولپ ہو رہا ہے، اور عراق نے اور صدام حسین نے عراق کی ایسی پالیسیز بنائی جس کی وجہ سے عراق کے ایک انتہائی قلیل یعنی انتہائی کم وقت میں وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ صدام حسین کی اور بھی بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں، جیسے کہ ایک بار انہوں نے جب وہ نائب صدر تھے عراق کے، تو اس وقت عراق کی انتہائی خراب حالات تھی اور عراق کی معیشت کی حالت بھی انتہائی خراب تھی۔ عراق کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کچھ ایسی پالیسیز بنانے کی ضرورت تھی کہ ان سے عراق کی معیشت کو سہارا مل سکے۔ عراق کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ان کے اس وقت جو صدر تھا، انہوں نے صدام حسین کو اور بہت سارے لوگوں کو بٹھایا اور مشورہ لیا۔ اس پر صدام حسین نے ان کو مشورہ دیا کہ ہماری جتنی بھی کمپنیز ہیں ہمارے ملک میں، سارے کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، یعنی حکومت کے دائرے میں شامل کر دیا جائے، کہ اس سے ہمارے جو ریونیو بنے گی وہ ہمارے خزانے میں ڈائریکٹلی آئے گی، اور اس سے ہم اپنی معیشت کو بہت جلدی سے سنبھال پائیں گے۔ عراق کا جو اس وقت کا صدر تھا، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صدام حسین کے جو پالیسیز تھے ان پہ عمل کر کے انہوں نے انتہائی جلدی سے عراق کی معیشت کو انتہائی کم وقت میں بڑا زبردست سہارا دیا اور ملک کو ڈبونے سے بچا دیا۔ یہ عراق کی صدر کی وہ کہانیاں ہیں جو نہ صرف یہ کہا جاتا تھا ان کے بارے میں کہ یہ ایک پاگل انسان ہے، بلکہ وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے ہر وہ کام کرتا تھا جس سے وہ اس کے ملک ترقی کر سکتا تھا۔ تو یہ صدام حسین کی کچھ ایسی باتیں ہیں، اور بھی سارے باتیں ہیں، لیکن چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے میں یہ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دعاؤں میں سارے مسلمان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔